بہراس اسلام آباد لے چلیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے لیے مسلمانوں کے دل میں خاص محبت ہے، اور جب ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو پوری دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قوم متحدہ میں بھی انہوں نے اسلام فوبیا کے خلاف ناموس رسالت کی تحفظ کے حوالے سے بھرپور انداز سے مقدمہ پیش کیا، اور آپ نے دیکھا کہ بارہا چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی فورم ہو، دنیا کے جتنے ورلڈ لیڈرز تھے ان کو انہوں نے خطوط لکھے اس کے اوپر، اور ایک بڑا متحرک اور ایک بلند آواز کے طور کے اوپر دنیا کو انہوں نے اس کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ 15 مارچ 2022 کو جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کی کوششوں سے، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا کہ پاکستان کی قرارداد کو اسلام فوبیا کے خلاف ایک عالمی دن کے طور کے اوپر جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور اس حوالے سے قرارداد منظور ہوئی۔ آج بنیادی طور کے اوپر جہاں مسلم ورلڈ سے رد عمل آ رہا ہے، جہاں عرب ورلڈ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کے وہاں پر جو بھارتی تارکین وطن ہیں ان کو ان کی نوکریوں سے فارغ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، یہاں پاکستان کے اندر ایک ڈھیلی ڈھالی مذمت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کے جو مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں ان ذاتی تعلقات کو آپ پیچھے رکھیں، اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ نے کابینہ نے منظوری دی ٹریڈ کونسلر تعینات کرنے کے حوالے سے، اس کو فوری طور کے اوپر واپس لیا جاتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمیں نہ کسی سفیر کو نکالنے کا مطالبہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی ہمیں کسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کا معاملہ نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اسلام آباد مارچ کی جو ہے وہ کالیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے سے پہلے عمران خان، جنہوں نے اس ملک کی قوم کی ہمیشہ خدمت کی ہے، اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے، چاہے وہ کرکٹ کا زمانہ تھا، ورلڈ چیمپئن بنایا پاکستان کو، چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا معاملہ تھا، کینسر ہاسپٹلز کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سیاسی طور کے اوپر ایک قومی لیڈرشپ فراہم کرنے کا معاملہ ہو، انہوں نے ہمیشہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کو ناموس رسالت کے تحفظ کے اوپر قرارداد پاس کروانے کے حوالے سے بھارتی جنتا پارٹی کے ترجمان کی مذمتی قرارداد پاس کرنے کے اوپر انہوں نے عمران خان کے اوپر قرارداد پاس کرنے کو ترجیح دی۔ تو ساری دنیا کو پتہ ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ جو مودی کے ساتھ ان کے تعلقات، نواز شریف کی کھٹمنڈو میں چھپ چھپ کے ملاقاتیں، مودی کا ان کی شادیوں میں گھروں میں آنا، بھارت دورت کے دوران مودی کے حلف نامے کے دورے میں نواز شریف کا جانا، وہاں جا کر حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کی بجائے بھارتی اداکاروں سے ملاقاتیں کرنا، وہاں سجن جندال جیسے لوگوں کے ساتھ بزنس پارٹنرشپیں کرنا، یہ ان کی ترجیحات رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس موقع کے اوپر آپ اپنے جو ذاتی تعلقات ہیں ان کو آڑے نہ آنے دیں، اور جو اس وقت موجودہ حکومت کا رویہ ہے اس کی میں شدید الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کرتا ہوں، اور نظر آ رہا ہے کہ ان کی اس حوالے سے کیا ترجیحات ہیں اور اس کے اوپر یہ کتنے سنجیدہ ہے۔ اور جب یہ کہا گیا آج اسمبلی میں، جو میرے پاس اطلاعات آئیں کہ قرارداد ناموس رسالت کے حوالے سے پہلے کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی پہلے عمران خان کے اوپر پاس کر لیتے ہیں، بعد میں دوسری قرارداد پاس کر لیں گے۔ تو عمران خان کے بغض میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کی محبت ہے، میں کسی کے ایمان کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی ترجیحات کو تو درست کریں۔ دیکھیں تو صحیح پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کیا ہیں،
آج ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی بجائے آج بھی آپ اپنے دوست مودی کو جو ہے وہ فیور دینے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، جس نے مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا ہے گجرات کے اندر، جس نے وہاں پر مسلمانوں کے لیے جینا مشکل کیا ہوا ہے، اقلیتوں کے لیے وہاں پر رہنے والی جینا مشکل کیا ہوا ہے، کشمیر میں جو مظالم ہے وہ آپ سب چیزوں کے سامنے آپ کی پردہ پڑ چکا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مودی کی یاری آپ کے اوپر بھاری ہو چکی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سے ان تمام چیزوں سے بالائے طاق ہو کر سوچنا پڑے گا۔ کہاں عمران خان اس سارے معاملے کو انہوں نے تمام چیزوں کو پیچھے رکھ دیتے تھے، ہمیشہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی آواز بلند کرتے تھے۔ پاکستان میں ہونے والی دونوں OIC کی کانفرنسز کے اندر وزراء خارجہ کا جو ایک فارمل اجلاس تھا، ایک اسپیشل اجلاس تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ ان کی سٹیٹمنٹس نکال کر چلا رہا ہے، پورا سوشل میڈیا سے بھرا پڑا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جس کی نہ کوئی خدمات ہیں، نہ جس کا کوئی سیاست کے اندر کوئی عوام کی خدمات ہیں، نہ کوئی لمبا چوڑا کوئی ایسا ان کے پاس اہلیت موجود ہے، لیکن وہ سرکاری وسائل کے اوپر سزا یافتہ خاتون جو کہ ضمانت پر ہیں، ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہیں، سرکاری پروٹوکول بھی انجوائے کر رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ٹی وی ہے وہ ان کی کوریج ان کو فراہم کر رہا ہے سرکاری اخراجات کے اوپر۔ اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سوائے جھوٹ کے، سوائے مبالغہ آرائی کے، سوائے الزامات کے اور سوائے فساد پھیلانے کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے اوپر، اداروں کے سربراہان کے اوپر ہرزہ افزائی کی، جلسوں میں، پریس کانفرنسز کے اندر، اپنے کنونشنز کے اندر پاکستان کے اداروں کے خلاف نعرے بازی کرواتی رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آج قرارداد منظور کروائی گئی ہے، آج وہ قرارداد وہ شخص پیش کر رہا ہے، ایاز صادق، جو کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بیان دے رہا تھا کہ جب موجودہ آرمی چیف ایک ملاقات کے لیے آئے، اس وقت جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ لرزہ طاری ہوا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے ان کی مذمت کی تھی، آج بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا سپہ سالار ہے، اس سپہ سالار کے اوپر ہمیں تو کسی قسم کا کوئی اس کی بہادری، دلیری، شجاعت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، اپنی افواج کی دلیری کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، ان کی جوانوں کی، شہداء کی قربانیوں کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے یہ بیان دیا تھا۔ آج عمران خان نے ایک انٹرویو دیا جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ ملک کی نیشنل سیکیورٹی، ملک کی اکنامک سیکیورٹی، ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آج ہمارا ملک معاشی طور کے اوپر آپ کا ڈالر ڈبل سینچری کراس کر چکا ہے، آپ نے لوڈ شیڈنگ کر دی، بجلی بند کر دی، گیس بند کر دی، آج صنعتیں بند پڑی ہیں۔ فیصل آباد کے اندر صنعت کاروں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ان کے وہ کاروبار جو کہ چلتے ہوئے کاروبار تھے وہ بند ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو انسرٹینٹی، جو عدم استحکام ہے، اس کے باعث وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر پا رہے۔ آج جو ہے آپ ملک کو اکنامیکلی اس جگہ کے اوپر لے آئے ہیں جہاں پر ہمارے اوپر بہت سارے ایسی ہمیں دشواریوں کا سامنا ہے جس سے ہماری معیشت دن بہ دن نیچے جاتی جا رہی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی سیکیورٹی جب معیشت اس حالت میں ہو تو سوویت یونین کا حوالہ ہمیشہ آتا رہا ہے، عسکری سطح سے بھی آتا رہا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی سب کی مشاورت سے بنی تھی۔ اور سوویت یونین کی مثال موجود ہے کہ سوویت یونین جو ہے اکنامیکلی کلیپس ہوئی، ان کی ملٹری مائٹ تو بہت بڑی تھی، طاقت بھی بہت بڑی تھی ان کے پاس، لیکن کولیپس کی وجہ جو ہے وہ معاشی طور کے اوپر کمزور ہونا تھی۔ انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا
قوم کو متنبع کیا. احسن اقبال اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں. 2017 کے اندر ISPR نے سیمینار کیا تھا ملک کی اکانومی کے اوپر, اس کے اندر آج بھی اس کی رپورٹنگ موجود ہے. DG ISPR اس وقت کے ان کا بیان موجود ہے, اور فوج کے سپہ سالار کا جو ہے وہ بیان موجود ہے کہ اکنامکلی مضبوط ہونا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. تو عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن آپ بغض عمران خان کے اندر اتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی, اور آپ یہ چیزیں کر کے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. اور مریم صفدر جن کا میں نے بتایا, جس کی نہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی تھی نہ لندن میں کوئی پراپرٹی تھی, کیلبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈیں, اور اس کے علاوہ مریم صفدر نے ہمیشہ کہا کہ یہ جو سائفر آیا, یہ خط آیا, یہ جھوٹ ہے, یہ تو وزارت خارجہ میں بنا ہے. اس کے بعد ان کا چچا اپنا شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے خط آیا, اس خط میں دھمکی موجود تھی. تو دھمکی موجود تھی, دھمکی کس کو دی گئی تھی, کیا دھمکی دی گئی تھی کہ آپ نے رشیا کا دورہ کیوں کر لیا, آپ رشیا سے پاکستانی قوم کے لیے سستا تیل لینے کی کیوں بات کر رہے ہیں. یعنی کہ بھارت جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ 34 ملین بیرل تیل بھی لے لے, ان کا وزیر خارجہ, بھارتی وزیر خارجہ, امریکی وزیر خارجہ کے منہ پہ کہہ رہا ہے کہ ہم سستا تیل لیں گے, ہمارے مفاد میں. وہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں, کیونکہ آپ نے سر جھکائے ہوئے ہیں, آپ غلام ہیں ان کے. آپ کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے. یہی عمران خان کا قصور تھا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہا تھا, قوم کے مفاد کے, ملک کی مفاد کی بات کر رہا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ, اس نے ملک کے مفاد میں کہا. اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ نے کہا گردن جھکا کے کہ ہماری سی وی حاضر ہے, کیونکہ آپ کا تو پیسہ لوٹ مار کا باہر پڑا ہے. اور جو تنقید کرتے ہیں عمران خان نے رات داری ضمانت لے لی, عمران خان نے کوئی دہشت گردی کی ہے, عمران خان نے کوئی لوٹ مار کی ہے, عمران خان نے کوئی جعلی پولیس مقابلے کروائے ہیں, عمران خان نے کوئی ماڈل ٹاؤن کے اندر قتل کروائے ہیں, عمران خان نے کوئی ڈان لیکس کی ہے, عمران خان نے کوئی میمو گیٹ کیا ہے. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ آپ درجنوں مقدمات درج کر دیتے ہیں, اور مسجد نبوی کے واقعے کے اوپر آپ یہاں سیاسی مخالفین کے اوپر FIR کاٹتے ہیں. اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ میڈیا مینجمنٹ گروپ طوفان برپا کر دیتا ہے آپ کا, اور یہاں پر جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی جس کے سربراہ مودی ہیں, ان کی ترجمان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہیں, اور آپ خاموشی سے ایک ٹویٹ کر کے اپنے آپ کو بر الزمہ سمجھ لیتے ہیں. یہاں آپ پورا ٹی وی پروگرامز کراتے ہیں, ہیڈ لائنز چلواتے ہیں, جعلی توہین رسالت کے مقدمات درج کروا دیتے ہیں سیاسی مخالفین کے اوپر, اور یہاں آپ کے پاس کوئی اقدامات نہیں ہوتے. تو عمران خان نے ملک کی, قوم کی سلامتی, قومی غیرت اور ملک کی خود مختاری کے لیے بات کی ہے. اور جو آپ کا ایجنڈا امریکہ, اسرائیل, انڈیا ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے. اسرائیل وفود بھی جا رہے ہیں. لیکن میرا یہ آج سوال ہے مریم صفدر سے کہ آج ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جو کہتے تھے 1 روپیہ بھی پٹرول بڑھتا ہے تو میاں صاحب کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اب تو 60 روپے بڑھا دیا. اب میاں صاحب کے دل کی تکلیف کہاں گئی؟ کیا انہی پلیٹلیٹس کی طرح تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے دل کی؟ کیونکہ آپ کو NRO2 مل گیا ہے, آپ نے نیب میں امینڈمنٹس کر لی ہیں, آپ نے FIA کے اندر پروسیکیوٹر بدل لیا, FIA کے چلان میں آپ کو ضمنی چلان جمع کروانے کی اجازت مل گئی ہے, آپ کے مقصود چپڑاسی سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. سلمان شہباز جو کہ ایک اشتہاری ہے, اور کسی اشتہاری کو کوئی عام بندہ پکڑ سکتا ہے, لیکن وہ اشتہاری لندن سے آتا ہے, ٹرکی پہنچ جاتا ہے سرکاری دورے میں, ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے. وہ اشتہاری لندن سے آتا ہے, سعودی عرب ساتھ پہنچ جاتا ہے. اور یہ وہی اشتہاری ہے جو شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہر سرکاری دورے میں اس کے ساتھ جاتا تھا. کمیشنز, کک بیکس اسی اشتہاری نے کمائے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف کی جتنی کرپشن ہے, جس طرح ایک کہانی تھی نا جادوگر کی جان جو تھی وہ ایک طوطے کے اندر تھی, تو شہباز شریف کی ساری کرپشن کی جان, ثبوت, جڑیں وہ سلمان شہباز میں. کیوں نہیں لاتے اس کو؟ اور عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, رات داری ضمانت لے لی, عمران خان پشاور جا کے بیٹھ گیا. وہ پشاور کو لندن میں تو نہیں ہے جو آپ کی بڑی فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے, پشاور پاکستان کا حصہ ہے, وہاں PTI کی حکومت ہے. عمران خان تو آج پھر اسلام آباد بیٹھے ہیں.
بنی گالا بیٹھے ہیں, پاکستان میں رہنا ہے, جینا مرنا ادھر ہے, ساسیں ان کے ادھر ہیں. آپ لوگوں کا تو صرف اقتدار پاکستان میں ہوتا ہے, لوٹ مار کر کے پیسہ بھی آپ لوگ باہر لے جاتے ہیں. یہ مریم صفدر نے بھی چلے جانا تھا باہر اگر اس کا نام ECL کے اندر نہ ہوتا. بہت باری منت سماجت کی اس نے بھی باہر جانے کے لیے. اور حسین نواز, حسن نواز, وہ بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سلمان شہباز ملک سے باہر, علی عمران شہباز شریف کے داماد وہ ملک سے باہر. ملک سے باہر تو جو ہے عیدیں ملک سے باہر. 5 دورے شہباز شریف نے اپنے 50 روز کے اندر 5 غیر ملکی دورے کیے. ان 5 غیر ملکی دوروں کے اندر شہباز شریف 11 روز ملک سے باہر رہے, جس میں 4 دن لندن اپنے اشتہاری مفرور سزا یافتہ بھائی نواز شریف کے پاس تھے. میری آنیاں جانیاں دیکھو, اور بھائی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. غریب کا گلا گھونٹ دیا تم لوگوں نے, مڈل کلاس کو ختم کر دیا ہے, کرش کر دیا ہے. لوگوں کے جو اس مہینے آنے والے بل ہیں وہ پاکستان کی عوام بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتی. 45% بجلی بڑھا دی, 8 روپے یونٹ بجلی بڑھا دی, 45% گیس کے ریٹس بڑھا دیے آپ نے, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ آ کے مریم صفدر, مریم اورنگزیب بجائے لوگوں کو ان کی تکالیف کے اوپر بات کریں, بتائیں کہ ہم ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, یہ آ کے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. وہ گرو اپ. اب تو آپ کو غلامی والا اقتدار مل گیا ہے چیری بلاسم کو. پہلے بھی آپ نے کوئی 2 ماہ کا حساب نہیں دینا, آپ نے 40 سال کا حساب دینا ہے. لیکن یہ 2 ماہ میں تو جو آپ نے حشر نشر کیا ہے وہ آپ کے 40 سال کے اوپر بھی بھاری ہے. اس کا تو حساب دینے کو آپ تیار نہیں ہیں. کوئی ایک لفظ بھی بتا دیں. مہنگے بجلی گھر انہوں نے لگائے, پالیسیز ان کی خراب تھیں. IMF کے پاس ملک 22 بار پہلے جا چکا ہے, جس میں سے 6 بار پیپلز پارٹی جا چکی ہے, 4 بار نون لیگ لے کے جا چکی ہے. ملک کو بینک ڈیفالٹ پہ ہی لے کے گئے. ہمارے دور میں ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی, انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی تھی, کسان کو اضافی پیسے مل رہے تھے. آج کسان اپنی گندم نہیں بوجھ سکتا, نہریں بند پڑی ہیں, پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے. آج کسان کو کھاد اویلیبل نہیں ہے, DAP کھاد بڑھتی جا رہی ہے. اصل ایشوز کے اوپر ان کی توجہ نہیں ہے, ترجیحات میں ان کے شامل نہیں ہے. لیکن ان کو فکر ہے آڈیو ٹیپس کی. وہ جعلی آڈیو فیکٹری مریم صفدر نے لگا رکھی ہے. کبھی یہ رانا شمیم کی آڈیو, ثاقب نثار کی آڈیو لے آتی ہیں, کبھی یہ جج ارشد ملک مرحوم کی کو ویڈیو لے آتی ہیں, کبھی جو ہے یہ کسی اور کی آڈیو لے آتی ہیں. وہ بھئی جو آپ کی اپنی آڈیوز آئی ہیں, جو آپ نے تسلیم کی ہیں کہ وہ آپ کی آواز ہے, کہ اس کے اشتہار بند کر دو, اس اینکر کو نکال دو, اس چینل کے جو ہے وہ اس کی آواز دبا دو, کیونکہ یہ ہمارا سیاہ کاریوں کے اوپر, ہماری کرپشن کے اوپر پردہ نہیں ڈال رہا. اور میں بڑی میڈیا مینجمنٹ کرتی ہوں. میڈیا مینجمنٹ آپ کی ہمیں نظر آ رہی ہے. جو میڈیا مینجمنٹ ہے آپ کی, بنیادی طور کے اوپر مریم صفدر نے اس ملک کے اندر فساد اور جھوٹ پھیلانے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. اور عمران خان فوبیے سے باہر آئیں, اب عوام کو ڈیلیور کریں, بتائیں عوام کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, عوام کو آپ کیا سہولت دے رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جناب کہ گرینڈ الائنس بنا لیں. گرینڈ الائنس تو پہلے بنا ہوا ہے, گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہے. چوروں کا ڈائلاگ تو پہلے ہی ہو گیا ہوا ہے. یہ جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, 13 جماعتیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. اب کون سا گرینڈ ڈائلاگ رہ گیا؟ گرینڈ ڈائلاگ ہو گیا کہ پاپڑ والے کے کیس نہیں پوچھے جائیں گے, فلودے والے کے کیس نہیں پوچھے جائیں گے, مقصود چپڑاسی کے کیس نہیں پوچھے جائیں گے, اور الیکشن کمیشن میں ممبران اپنے لگائے جائیں گے, اپنے امپائرز کھڑے کر کے جو ہے وہ انتخابات میں دھاندلی کریں گے. یہ 5 اراکین کا جو نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا, یہ بائی ڈیزائن ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں. آئین کے اندر کوئی ترمیم ہونی ہے, وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے, 2/3 اکثریت سے کرنی ہے. اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے آرٹیکل 224(6) کے اندر, الیکشن ایکٹ 104(5) کو پڑھ لے, بڑا واضح ہے کہ جس پارٹی کے ممبران ڈسکوالیفائی ہوں گے, کوئی فوت ہوگا, کوئی ڈی سیٹ ہوگا, کوئی ریزائن کرے گا, تو اگلا پرائیورٹی لسٹ پہ آ جائے گا. لیکن حمزہ شہباز کے اقتدار کو دوام دینا ہے تو ممبران کے فیصلے جو ہے وہ ضمنی انتخابات کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ڈیلیمیٹیشنز, ووٹرز کا تبدیل ہو جانا, ہم تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس طرف لے جایا جا رہا ہے, اس میں صرف سوال جو ہے وہ پھر ان سے نہیں پوچھا جائے گا, سوال جو ہے وہ پھر سب سے ہوگا, اور سب کو اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا. لہٰذا پاکستان کی عوام کا موڈ دیکھیں, ان کی ترجیحات کو دیکھیں. پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہ رہے ہیں,
فوری انتخابات سے ملک میں